اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے۔ احمد سعید منہاس صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ بھارتی آرمی چیف کے اس بیان پر اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو کہا گیا اس پر؟ جی بالکل، میں کوئکلی کور کر دوں سارا تاکہ ونس فار آل کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، یہ ان کی ذہنی پستی، اخلاقی دیوالیہ پن اور میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک کمیونٹی کا جو ان کے بوکھلاٹ ہے وہ یہ چیف آرمی سٹاف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری والی مثال دوبارہ سے ان کے اوپر صادق آتی ہے کہ ایک طرف وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئرس نے کہا بھی کہ ٹھیک ہے ہم پازیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی ڈائیلاگ کی بات اگر کی جا رہی ہے، اور ہمارے کمپوزٹ ڈائیلاگ جو پچھلے 2016-17 کے اندر آخری ہوئے تھے، اس کے بعد وہ بلاک انڈیا کی جانب سے ہم نے یہاں پر بھی پازیٹیوٹی دکھائی تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم جہاں ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ انڈیا میں چیف کا پاکستان و خدا نخواستہ جغرافیہ سے مٹانے کی بات کر، اور بھائی جغرافیہ سے مٹانے کی آپ اپنے جغرافیہ کا فکر کریں۔ سلگوری کوریڈور سے اپوزٹ جو 7 سسٹرز ہیں، اور ابھی ویسٹ بنگال کے اندر جس طرح الیکشنز ہوئے ہیں، اور جس طرح بڑے وقار بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ایکٹیو بارڈر ہے ہزاروں کلومیٹر کا چائنا کے ساتھ، جو ان کی سارا انہوں نے جتنی لینڈ ان کی آکوپائی کی تھی 2020 کے اندر، تو اس کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا تم کا اپنا جغرافیہ جو ہے وہ اس کا شکار ہے کہ وہ چینج نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا انڈین آرمی چیف کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کی آنے کی 3-4 مین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کے جو انٹرنیشنل آڈینس ہے، فار ایگزامپل وہ ڈیفینس پیکٹ کرنے جا رہے ہیں اسٹریٹجک لیول کا افغانستان کے ساتھ، اور ابھی یو اے کے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابراہم ایکارڈز کو آپ دماغ میں رکھیں، جب میں صرف اتنا ہی کہوں گا یو اے کے متعلق، تو ان کے لیے ایک ایسا وہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ وی آر سم تھنگ جو 2025 میں اس کو بھول جائے، وچ از ناٹ پاسبل۔ وہ ہسٹری کا حصہ بن چکا، اور 22 جہاز گرا سکتے تھے، ہم نے صرف 8 پہ اتفاق کیا ہے، 2 کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ 13 کی گنتی گنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ان کے آڈینس کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہے گا دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سید محمد علی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح کی ذہنیت ہے بھارتی آرمی چیف کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مورال بوسٹنگ کی ایک ناکام کوشش ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس خطے میں جتنی دفعہ بھی کشیدگی ہوئی ہے پچھلے پاکستان کی آزادی کے بعد سے، وہ بھارت ہی جو ہے اس کا ذمہ دار رہا ہے۔ دہشت گردی کی مکمل پشت پناہی بھرپور انداز میں پچھلے سال سے اس نے بڑھا بھی دی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی فوجی قیادت سمجھتی ہے کہ روایتی جنگ میں اب وہ پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے، تو دہشت گردی کے ذریعے سے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی سطح پہ اپنے انٹیلیجنس ایجنٹس کے ذریعے سے اپنے سیاسی مخالفین کو امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا میں بھی ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ اپنے کشمیر میں جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اس سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے مسلسل وہ کر رہی ہیں۔ تو یہ تو وہ حقیقت ہے جو کہ پوری دنیا کے سامنے الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آشکار بھی ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا موقف، بھارتی رول اور بھارتی تاریخ کو ایک انتہائی حقیقت پسندانہ انداز سے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ جو تاریخ اور جغرافیہ کی بات کر رہے ہیں، تاریخ اور جغرافیہ جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کی ایک انتہائی ذمہ دار اور مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، ایک امن کی پیامبر ہے، اور جبکہ بھارت جو ہے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور عدم استحکام کا عالمی امن و سلامتی کو بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جس کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا میں جو احترام اور اعتماد ہے وہ بھارت کھو چکا ہے، جبکہ آج پاکستان جس احترام اور اعتماد کو انجوائے کر رہا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور یہ ہماری افواج اور ہماری فوجی قیادت کی لیڈرشپ اور ہماری قوت بازو، حوصلہ اور اتحاد کا کانسیکوینس ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی انہوں نے کوئی الزام تراشی کے تحت کوئی غیر ذمہ داران جہریت کی دوبارہ کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سب کہنا کافی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پھر اس طرح کی کسی کارروائی کے جواب میں بھارت کی تاریخ اور بھارت کا جغرافیہ مکمل طور پہ بدلنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب، اور دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔